کو ایک مدت میں دوست بنائیں، مناسب نہیں کہ اسے ایک لمحے میں کھو دیں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابن آدم، اگر تو میرے پاس زمین کے برابر گناہ لے کر آ جائے، پھر تمہاری مجھ سے ملاقات اس حالت میں ہو کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے تھے، تو میں زمین کے برابر تجھے مغفرت سے نواز دوں گا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ بس اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھوڑ کر حواس باختہ کیا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ پر ہمیشہ بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو آپ کو اچھا لگتا ہے، بلکہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ جاہل کے سامنے عقل کی بات نہ کرو، کیونکہ وہ پہلے بحث کرے گا، پھر اپنی بہار دیکھ کر دشمن بن جائے گا۔ دعا ہے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں بدبختی سے اور منافقت سے اور برے اخلاق سے۔ کسی سے اتنی توقعات وابستہ مت کیجیے کہ توقعات ٹوٹے تو آپ خود بھی ساتھ۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا لگتا ہے، اور اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لوگوں کی عورتوں کو پاک دامن رہنے دو، تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی۔ 4 عظیم ہستیاں دنیا میں بہت زیادہ روئی ہیں۔ پہلے حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے جانے پر روئے، دوسرے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روئے، اور تیسرے حضرت یحییٰ علیہ السلام خوف خدا میں روئے، اور چوتھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی فکر میں روئے۔ انسان کو حیا بلند کرتی ہے اور غرور نیچے دکھاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدا ہمیں پھولوں سے بھرا ٹوکرا عطا کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم صرف ایک پھول